بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. منجیات کے سلسلہ چل رہا ہے اور اس سلسلے کی یہ دوسری قسط ہے. پہلی صفت حمیدہ، اچھی صفت، دل کی پسندیدہ صفت، وہ بیان کی گئی تھی التوبہ والاستغفار. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، اللہ کی طرف لوٹنا، پلٹنا، اور اپنی طرف سے جو کچھ غفلت ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہیں، لاپرواہیاں ہوئی ہیں، اس کے اوپر مغفرت طلب کرنا. استغفار کے معنی ہے مغفرت طلب کرنا، اور مغفرت کی حقیقت ہے اللہ کے قہر اور اس کے عذاب سے پناہ اور حفاظت کو یقینی بنانا. تو یہ توبہ ہمارے لیے سب سے بہترین صفت اور ہماری سب سے اہم ضرورت ہے. اس کا بیان کل ہو گیا. اب دوسرے نمبر پر ہے الصبر والشکر. یہ دو صفتیں ہیں. یہ دو صفتیں چونکہ ایک دوسرے سے بہت ملی ہوئی ہیں، اور قرآن مجید میں صبر کا ذکر 70 سے بھی زائد مرتبہ آیا ہے. اس لیے یہ ایک بہت اہم عمل ہے اور دل کی اہم صفت ہے. لیکن چونکہ صبر و شکر تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بلکہ ایک روایت کے مطابق صبر اور شکر کو ایمان کے دو جز کہا گیا ہے، اور دو اہم صفتیں قرار دیا گیا ہے. الصبر نصف الایمان، الشکر نصف الایمان. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں نکاح کے سلسلے میں کہا گیا ہے من تزوج فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی. جس نے نکاح کر لیا ہے اس نے آدھا دین وہ مکمل کر لیا ہے، اور آدھے دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، ڈرتا رہے. اس طرح تو جیسے نکاح کر لینے کو نصف دین کہا گیا، ایسے ہی یہاں پر الصبر نصف الایمان والشکر نصف الایمان کہا گیا. مقصد صفت کی اہمیت کو بتانا ہے.
صفت کی ضرورت کو بتانا ہے کہ ایمان کے بچانے اور ایمان کے بڑھانے اور ایمان کے مضبوط کرنے میں ان دو صفتوں سے کتنی مدد ملتی ہے یا ان دو صفتوں کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے پاک پروردگار نے ہمارے لیے صبر و شکر کی دو صفتوں کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف ایمان کی تعبیر عطا کر کے ہمارے دل میں اس کی اہمیت کو بڑھانا چاہا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ ایک مومن کی کتنی اہم ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے الصبر والشکر کو ایک ہی نمبر میں جمع کر دیا ہے، چونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے، اور دونوں کی ضرورت انسان کو زندگی میں مسلسل پیش آتی رہتی ہے۔ دیکھیے، آدمی کی دو حالتیں ہیں، ہر وقت ان میں سے کسی ایک حالت میں ہے، وہ یا تو نعمت کی حالت میں ہے یا مصیبت کی حالت میں ہے، یہ نہیں تو وہ ہوگی، وہ نہیں تو وہ ہوگی، اب تیسری کوئی حالت نہیں ہوگی۔ جو چیز بھی ہمارے سامنے ہے، جو حال بھی اس وقت میں ہے، یا پسندیدہ ہوگا تو وہ ہمارے لیے نعمت کے درجے میں ہوگا، یا ہمیں ناپسند ہوگا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ صورتحال ہمیں پیش آئی ہوگی تو وہ ہمارے لیے مصیبت کے درجے میں ہوگا۔ کبھی صحت ہے، یہ نعمت ہے، کبھی بیماری ہے، یہ ایک طرح کی مصیبت ہے، کبھی خوشحالی ہے، یہ نعمت ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگ معاشی ہے، یہ مصیبت ہے۔ کبھی آدمی صحت مند ہے اور کبھی بیماری میں مبتلا ہے، تو کبھی کوئی صورت ہوگی، کبھی کوئی صورت ہوگی۔ جو صورت بھی ہمارے سامنے ہوگی، کبھی پسندیدہ ہوگی، کبھی ناپسندیدہ ہوگی۔ تو پسندیدہ پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، ناپسندیدہ پر صبر کرتے ہیں، اور ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ان دونوں میں سے کسی ایک صورت کا ہوگا، کسی ایک میں ہوگا، یا صبر والے حال میں ہوں گے یا شکر والے حال میں ہوں گے۔ اس لیے یہ مومن کی اتنی اہم ضرورت کی صفتیں ہیں کہ اگر اس نے ان صفتوں کو نہیں جانا، نہیں پہچانا، تو جب جانے گا پہچانے گا نہیں تو اس پر عمل کیسے کرے گا اور کیسے اس کو اختیار کرے گا۔ بہرحال آدمی کی زندگی کی بنیادی ضرورتوں میں اور انسان کے دین اور اس کے ایمان کے اہم ترین تقاضوں میں صبر و شکر کی دو صفتیں ہیں۔ ان صفتوں کو پہلے سمجھنا چاہیے، پھر اس سے اپنے دل کو متصف کرنا چاہیے۔ دل ان صفات کا حامل ہو۔ صبر کے مقابلے میں بے صبری ہوگی اور شکر کے مقابلے میں ناشکری ہوگی۔ اگر صبر کرنے کا مقام تھا وہاں بے صبری کیا، اور اگر شکر کرنے کا وقت تھا وہاں ناشکری کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت ایسے بندے سے ناراض و خفا ہو جائیں گے۔ اس لیے صبر اور شکر ہر لمحے کی ضرورت ہے، اور دل کو ان دونوں صفتوں سے متصف کرنا ہر مومن کے ایمان کا تقاضا ہے اور ہر دین پسند کے دین کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے توبہ کے بعد دوسرے صفت جس سے قلب کو متصف کرنا چاہیے، صبر و شکر کی بیان کی گئی۔ انہوں نے صبر و شکر کو ایک نمبر میں جمع کر لیا ہے، لیکن ہم اپنے وقت کے حساب سے
صبر کو مستقل بیان کریں گے، شکر کو مستقل بیان کریں گے، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ضرورت ہے۔ ایک بھائی کا نام صبر ہے، ایک بھائی کا نام شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو دونوں نام اپنے لیے رکھ لیے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں الصبور، الشکور، آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا، جن لوگوں نے نام اللہ تعالیٰ کے یاد کی، اپنے بچوں کو یاد کرائے ہیں، ماشاءاللہ اس زمانے میں بہت سے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک نام یاد ہیں۔ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، تو یہ سب کو یاد رہنے بھی چاہیے۔ انہی 99 ناموں میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الصبور اور ایک نام ہے الشکور۔ صبور اور شکور فعول کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ لیکن صبر و شکر انفعالی کیفیات ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے۔ پھر اللہ نے اپنے کو الصبور الشکور کیوں نام رکھا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی شان عالی کے مطابق اس کی تشریح ہے اور اس کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے انتقام لینے پر ہر وقت قادر ہے، لیکن اللہ پاک اپنے کو روکتا ہے اور انتقام نہیں لیتا اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نعمتوں کا قدردانی کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی بندگی کرے تو وہ اس کی قدردانی کرے اور اس سے کہے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری نماز پڑھی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے روزہ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس انفعالی کیفیت کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، بندے محتاج ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے توفیق دی۔ ہر کسی اچھے کام کی توفیق پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، تو وہ تو ہمارے لیے ایک دوسرے معنی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کان اللہ شاکرا علیما، تو اللہ کو شاکر بھی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے الشکور بھی نام رکھا، الشاکر بھی نام رکھا، دونوں کے معنی ہیں لغت کے اعتبار سے شکر گزار۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حق میں اس نام کا مطلب ہوگا اپنے بندوں کی بندگی کی قدر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اور جیسے کوئی محتاج کسی چیز کی قدر کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہونے کے باوجود، مستغنی عن الخلائق ہونے کے باوجود، غنی عن العالمین ہونے کے باوجود اپنا بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اسے بڑی اللہ تعالیٰ جو ہے قدردانی کے ساتھ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا کرم ہے، اس کرم کے حوالے سے وہ الشکور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام الصبور الشکور رکھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہونے کی وجہ سے بھی اس کا جو مادہ ہے، یعنی صبور کا مادہ صبر ہے اور شکور کا مادہ شکر ہے، اور یہ صبر اور شکر اس حوالے سے کہ اللہ نے اپنے اسماء گرامی میں ان کو شامل کیا ہے، ہمارے لیے بڑی اہمیت کی صفتیں ہیں، اور ہمیں ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں بکثرت اس کا حکم دیا گیا۔ تو اب صبر کی حقیقت کیا ہے؟ آج ہم صرف صبر پر گفتگو کر رہے ہیں، تو صبر کی حقیقت کیا ہے؟ تو الصبر لغت میں روکے رکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ صبر کے معنی رکنا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں ایک موقع پر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو کچھ مشرکین نے حضور علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنے کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بیٹھیں اور آپ کی باتیں سنیں اور آپ کی دعوت میں غور کریں، لیکن کیا کریں، جب بھی کبھی ہم آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور جب بھی کبھی ہم آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کے حقیر فقیر لوگ سب آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔
تو ان حقیر فقیر لوگوں کے ساتھ اب بتائیے کہ ہم سردار لوگ کیسے بیٹھیں، ہم معزز لوگ بستی کے ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ یہ تو اچھوت لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ تو اگر آپ کوئی ایسا موقع ہمیں دیں کہ یہ لوگ نہ ہوا کریں تو ہم آپ بیٹھ کر آپ کی بات سنتے۔ لیکن حضور علیہ السلام چونکہ ہر کسی کے مومن بن جانے کے خواہش مند تھے اور ان کے دل میں ہر آدمی کے ایمان لانے کی حرص تھی، حریص علیکم بالمؤمنین، تو حضور علیہ السلام نے سوچا کہ ان لوگوں کو اگر میں اٹھا دوں مجلس سے جب یہ لوگ آئیں تو یہ تو میرے چاہنے والے لوگ ہیں، یہ برا بھی نہیں مانیں گے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے ارے بھائی آپ لوگ ذرا چلے جاؤ بعد میں آنا، تو یہ لوگ چلے جائیں گے اور برا بھی نہیں مانیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے بڑے معزز لوگ میری بات سن لیں اور ایمان لے آئیں، تو دین جلدی پھیلے گا، آسانی سے پھیلے گا۔ جب بڑے لوگ بات مان لیتے ہیں تو چھوٹے لوگوں کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محض ان لوگوں کے مومن ہو جانے کی حرص کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اچھا بھائی جب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو یہ تو میرے اپنے چاہنے والے ہیں، میں ان کو اٹھا دوں گا، جاؤ بھائی اٹھا دوں گا، ایسا خیال کیا۔ جب ایسا خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی آپ اپنے آپ کو جوڑے رکھیے، روکے رکھیے، ساتھ میں رہیے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام پکارتے ہیں، یعنی ایمان والے ہیں، اللہ کی قدر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ کتنے ہی حقیر فقیر سمجھے جاتے ہوں معاشرے میں، سماج میں، لیکن اللہ کی نظر میں تو وہی قیمتی لوگ ہیں جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، صرف اس کی رضا کے واسطے، اور کوئی مقصد ان کا نہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، آپ ان لوگوں کی طرف سے نظریں بھی نہ پھیریں، انہی کو دیکھیں، انہی کے ساتھ بیٹھیں، انہی کے ساتھ رہیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، اگر آپ نے ان کو چھوڑ کر ان لوگوں کو اہمیت دی جو ایمان تو نہیں لاتے اور اپنی شان بگاتے رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھے، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھے، تو آپ اگر ان کی طرف توجہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ دنیا کی زینت اور دنیا کی زیبائش اور دنیا کی ترقی اور دنیا کی سربلندی ان کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ ایسی چیزوں کا ارادہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ مخلصین کو چھوڑ کر ان مشرکین کو کوئی اہمیت مت دیجیے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ خیر وہ تو ایک مستقل تفسیر ہے، واقعہ ہے، میں نے تھوڑا سا اس لیے بھی ذکر کر دیا کہ دیکھیے ہمارے نبی پہ کیسے کیسے حالات پیش آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر ہی سے کام لینے کا حکم دیا ہے۔ تو اس وقت میں اس حکم میں یعنی اس آیت شریفہ میں جو صبر کا لفظ استعمال ہوا اور اسی مادے سے اللہ نے امر فرمایا، اصبر اصبر، صبر کیجئے، اسی مادے سے فرمایا ہے۔ تو معنی یہاں پر کیا ہے؟ صبر کیجئے نہیں ہے، یہاں پر معنی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے۔ تو معلوم ہوا کہ صبر کے لغوی معنی ہے روکے رکھنا، روکے رکھنا اپنے آپ کو۔ اچھا پھر اس کے دینی معنی کیا ہوں گے، اصطلاحی معنی کیا ہوں گے؟ تو نفس کو روکے رکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے، صبر للہ، نفس کو روکے رکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الصبر مع اللہ، اور اللہ کو روکے رکھنا اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، الصبر باللہ۔ تو بعض علماء نے فرمایا صبر کی 3 قسمیں ہیں، الصبر باللہ، الصبر مع اللہ، الصبر للہ۔ قرآن میں تینوں صلوں کے ساتھ صبر کا ذکر آیا ہے، ماں کے صلے کے ساتھ بھی آیا ہے، با کے صلے کے ساتھ بھی آیا ہے، لام کے صلے کے ساتھ بھی آیا ہے۔ تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہوئی ہیں، اور اس میں
مفہوم معنی مختلف ہوتے چلے جائیں گے، لیکن عمل کے اعتبار سے صبر کی جو 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں وہ ہیں الصبر علی الطاعہ، الصبر عن المعصیہ، الصبر عند المصیبہ۔ یہ 3 قسمیں صبر کے عمل کے اعتبار سے بیان کی گئی۔ کیا مطلب؟ اللہ کی طاعت اور بندگی کرنے میں جو بھی مشقت پیش آئے، وہ مشقت مانع ہوگی، رکاوٹ ہوگی وہ عمل کو کرنے میں، اس حکم کے کرنے میں وہ مشقت بیچ میں آئے گی، تو اس حکم کو کرنے کے لیے اس مشقت کو برداشت کرنا، یہ الصبر علی الطاعہ ہے۔ یعنی اپنے نفس کو کاہلی کرنے سے روکنا، اپنے نفس کو اس عبادت کی مشقت سے بھاگے گا اور سوچے گا ارے اتنا مشکل کام ہے میرے سے نہیں ہو سکتا، تو نفس بھاگے گا، اس کو روکنا، یہ صبر ہے علی الطاعہ۔ نیکی سے بھاگنے والے نفس کو اور نیکی سے بھاگنے والی طبیعت کو بھاگنے نہ دینا، روکنا، اور روک کر کے اس سے وہ نیکی کرانا، یہ ہے الصبر علی الطاعہ۔ اور الصبر عن المعصیہ، معصیت کہتے ہیں نافرمانی کو، طاعت تو فرما برداری کا نام ہے اور معصیت نافرمانی کا نام ہے۔ تو نفس جو ہے وہ معصیت سے بچنا بھی نہیں چاہتا اور معصیت میں گرنا چاہتا ہے کہ بھائی جھوٹ بولنے کا تقاضا ہوا کر ہی دینا چاہتا ہے، اور غیبت کا تقاضا ہوا کر ہی دینا چاہتا ہے، اور حرام کھانے کا تقاضا ہوا کھا ہی لینا چاہتا ہے، اور جو گناہ بھی سامنے آتا ہے نفس اس گناہ کے کر لینے کے لیے ہی بے چین ہوتا ہے۔ تو ہر نفس یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ کے گڑھے میں گرے۔ تو اب ہم ہمت کر کے کوشش کر کے اپنے نفس کو معصیت میں گرنے نہ دینا، گرنے سے روکنا، تو دیکھو یہاں بھی روکنے کے معنی آگے، تو اس کو کہتے ہیں صبر، الصبر عن المعصیہ، معصیت میں گرنے سے نفس کو روکنا، وہاں طاعت سے بھاگنے سے نفس کو روکنا، نیکی سے بھاگ رہا ہے تو نیکی سے بھاگنے سے روکنا اور نیکی میں لگانا، اور معصیت میں گرنے سے روکنا اور گرنے نہ دینا اور اس گناہ سے بچ جانا، 2 ہو گئے۔ اور تیسرا صبر ہے الصبر عند المصیبت، مصیبت کہتے ہیں پہنچنے والی چیز کو، لیکن عرف میں مصیبت کہا جاتا ہے ناپسندیدہ پہنچنے والی چیز۔ یعنی مثال کے طور پہ ہم کسی کی موت نہیں چاہ رہے تھے، موت آ گئی، کسی کی بیماری نہیں چاہ رہے تھے، بیماری آ گئی۔ اب جیسے رمضان ہے، ایک آدمی کی بڑی خواہش تمنا ہے اور بڑی پابندی ہے، اور اتنی پابندی کے ساتھ وہ آدمی روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے، کبھی رمضان کے روزے نہیں چھوڑا، لیکن رمضان شروع ہوا اور اس سے پہلے ہی یا شروع ہو جانے کے بعد طبیعت ناساز ہو گئی، اتنی ناساز ہو گئی کہ معالج نے، ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہوگا، دوائی کھانا ہوگا 2 وقت 3 مرتبہ، تو اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتے آپ۔ تو اب کیا ہوا؟ مصیبت، جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ایسا ہو مگر ایسا ہوا۔ تو ہر وہ صورتحال جو اللہ کی طرف سے اس طور پر پیش آئی دین میں یا دنیا میں جو ہم نہیں چاہ رہے تھے اس کے مطابق آ گئی۔ ہم نقصان نہیں چاہ رہے تھے، نقصان ہو گیا۔ بہت سے لوگ ہیں انہوں نے تیاری کر لی بڑی تمناؤں سے، اور پیسے بھی جمع کر لیے اور ٹکٹ بھی خرید لیے، اور فلائٹ سب کینسل ہو گئے اور عمرے کو نہیں جا سکے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے؟ اس مرتبہ بھی ہوا کہ لوگ جو ہیں ایئرپورٹ پر احرام کی حالت میں پہنچ کر کے روک دیے گئے اور واپس گھر کو آ جانا پڑا اور احرام کھول دینا پڑا، دم دے دینا پڑا ان کو، یعنی تو ایسا نہیں چاہ رہے تھے نا، مگر ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ مصیبت ہے۔ اور اسی طریقے سے بیماری نہیں چاہ رہے تھے، آ گئی، اسی طریقے سے موت نہیں چاہ رہے تھے، آ گئی، اسی طریقے سے حادثہ نہیں چاہ رہے تھے، پیش آ گیا۔ تو ہر وہ چیز جو آدمی کا جی نہیں چاہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آ گئی، اس کو کہتے ہیں مصیبت۔
تو مصیبت کے وقت میں آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یہاں صبر کے کیا معنی؟ یہاں روکنے کے کیا معنی ہے؟ صبر کے معنی ہے روکنا۔ تو اب یہاں کیسے روکیں گے؟ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی شکایت سے روکنا۔ نفس کر بھی کیا سکتا ہے بھائی؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے یہ مصیبت مقدر کر دی تو کوئی بھی تو نہیں ٹال سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس کا یقین رکھو، اعلم انما اصابک لم یکن لیصیبک، اعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ دیکھو اس کا یقین رکھنا کہ جو صورتحال تم کو پیش آئی وہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی، اور جو صورتحال چوک گئی، یعنی ہم چاہ رہے تھے پر ایسا نہیں ہوا تو چوک گئی، تو جو چیز ہمیں نہیں ملی اور چوک گئی تو وہ ملنے والی نہیں تھی، اور جو ہمیں پہنچی اور ہم نہیں پہنچنا چاہ رہے تھے تو وہ ہم سے چوکنے والی نہیں تھی۔ تو ناموافق چیز آتی ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ نہ آتی تو اچھا تھا، مگر اگر آئی ہے تو یہ چوکنے والی نہیں تھی، اللہ نے مقدر کر دی تو چوکے گی کیسے وہ؟ اور موافق حالت کے بارے میں آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ملے، چوکے نہیں، لیکن نہیں ملی تو چوک گئی، تو ملنے والی ہی نہیں تھی۔ اگر ملنے والی ہوتی تو چوکتی نہیں، اور چوکنے والی ہوتی تو ملتی نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو نصیحت کی اور فرمایا اعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ تو اب جو بھی چیز ہمیں پیش آئے گی تو اس وقت میں ہم اگر نہیں چاہ رہے تھے کہ ایسا ہو تو اب نفس کیا کرے گا؟ شکایت کرے گا۔ نفس جو ہے جزع و فضا کرے گا، نفس واویلا مچائے گا، ہائے ایسا ہوا، ایسا نہیں ہوتا تو اچھا تھا، ایسا ہوتا تو اچھا تھا، میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا تھا، میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، میں ایسا کیوں کرا، میں ایسا کیوں نہیں کرا۔ اب یہ سب چیزوں میں پڑتا ہے نفس، اس کو بے صبری کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں نفس کو ان حرکتوں سے روکنا یہ صبر ہوگا۔ کیسے روکیں گے ہم کہیں گے ارے بابا جو چیز ہم کو نہیں ملی، جو نعمت نہیں ملی، وہ جو بھی ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا تو اللہ کی تقدیر میں طے تھا نہیں ہونا، تو میرے چاہنے سے کیسے ہو جائے گا؟ میرے چاہنے سے نہیں ہو سکتا، لہٰذا اللہ کی مرضی بھائی، جو اللہ نے طے کر دیا وہ ہمارے حق میں اچھا ہی کر دیا، بہتر ہی کر دیا۔ ابھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہوگا لیکن ہے برابر اس میں اچھا ہی، اس میں برابر اچھا ہی ہے، اگرچہ کہ ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا۔ دیکھو اس کی ایک مثال ہے، ہمارے بزرگوں میں ابھی قریب زمانے میں بہت بڑے صاحب فیض بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی بیوی کا انتقال ہوا، اہلیہ محترمہ کو، تو حضرت کی تعزیت کرنے کے لیے، چونکہ وہ شیخ العرب والعجم تھے، مختلف ملکوں کے اندر ان کے عقیدت مندوں کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا، ہر جگہ تھا، عرب میں تھا، عجم میں تھا، یورپ میں تھا، ساؤتھ افریقہ میں تھا، اور ری یونین میں، اور جانے کتنے ممالک میں ان کے چاہنے والے لوگ موجود تھے۔ تو 17 ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے بطور تعزیت کے، یعنی تو حضرت نے اس دن دیکھا کہ صاحب مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہیں، اور وہ چھوٹے ہیں، سب مریدین ہیں، شاگرد ہیں، چاہنے والے ہیں، اب اتنے بڑے شیخ کو اور اتنے بڑے عالم دین کو وہ کیا تسلی دیں گے؟ حضرت نے مناسب یہ سمجھا کہ حضرت ہی ان لوگوں کے درمیان بیٹھیں اور تھوڑا سا تعزیتی بیان کر دیں۔ 3 دن کے اندر تک تو تعزیت مسنون ہے، 3 دن کے بعد غم کو بھلانا چاہیے، یاد نہیں دلانا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی سفر سے آئے اور وہ بر وقت موجود نہیں تھا تو وہ بعد میں بھی تعزیت کر سکتا ہے، تعزیت کے معنی تسلی دینا، تو بعد میں بھی کر سکتا، لیکن 3 دن کے اندر تو سنت ہی ہے،
آدمی کو جانا، تسلی دینا، تدفین کے بعد سے لے کر 3 دن میں تسلی اور تعزیت مسنون ہے۔ تو حضرت نے تدفین کے بعد مسجد میں جو لوگ جمع تھے، بہت سارے ممالک کے لوگ موجود تھے، اور وہاں کے خود ملک سے بھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے، مسجد بھری ہوئی تھی اور سب مغموم تھے، اپنے شیخ کے غم میں سب شریک تھے۔ تو حضرت نے اس وقت میں ایک مختصر سا بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی رہنے پر اور اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت پر ایک تسلی بخش بیان کیا۔ ان کو لوگ کیا تسلی دیتے، انہوں نے ہی اپنے آنے والوں کو تسلی دی۔ تو حضرت نے ایک بات فرمائی، بہت سی باتیں ہیں، ایک بات ہے جو میں اس وقت صبر کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کہ حضرت نے فرمایا 60 سالہ تعلق تھا بھائی، گھر میں قدم رکھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے۔ یعنی اپنی کیفیت پہلے بیان فرمائی کہ بیوی کے ساتھ 60 سالہ تعلق تھا اور گھر میں قدم رکھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے مجھے، اور اللہ کی بندی نے اس 60 سالہ زندگی میں نہ کوئی فرمائش کی، نہ کوئی تکلیف پہنچائی، صابر شاکر رہی گھر میں۔ اب مجھے گھر میں جانے کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ آپ کی اہلیہ کیا کچھ دن اور زندہ رہنا چاہیے تھا، یا ان کو کچھ اور زندگی مل جاتی تو اچھا تھا، تو میں کہوں گا اس کے جواب میں کہ بالکل نہیں، اسی وقت مرنا چاہیے تھا جس وقت اس کی موت ہوئی۔ میں اس کی زندگی میں اب ایک اور لمحے کے اضافے کا بھی خواہش مند نہیں ہوں۔ ہاں، جب تک زندگی باقی تھی تو دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ صحت دے دے، اللہ حفاظت فرما دے، لیکن اب جب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ نے یہ وقت لکھ دیا تھا مرنے کا اور یہ اللہ نے طے کر دیا تھا، تو جب تک نہیں معلوم تھا زندگی کی برکت کی دعا کر رہا تھا۔ جب معلوم ہو گیا کہ اللہ کا منشا یہ ہے، تو اب میں ایک سانس بھی مزید زندہ رہنے کا اس کے لیے متمنی نہیں ہوں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ دنیا بھر کے عقل مند مل کر میری بیوی کے مرنے کا اچھا وقت مقرر کرتے، سب سے اچھا وقت، بیسٹ ٹائم میری بیوی کے مرنے کے واسطے، ساری دنیا کے عقل مند مل کے سب مل کر طے کرتے، تو اس سے اچھا نہیں طے کر سکتے تھے جو میرے مولا نے طے کیا ہے۔ اس لیے میں اس سے کیا اختلاف کروں؟ مجھے اس سے اختلاف کا کوئی حق بھی نہیں ہے، اور مجھے اس سے اختلاف کوئی عقل مندی بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیے، ایک ایسی بات بیان فرمائی جس سے ہر آدمی کو مصیبت کے وقت میں فیصلہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں صبر کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر کرنا۔ یعنی تکلیف تو ہو رہی ہے، اتنے بڑے اللہ والے ہیں اور چاہنے والے جو ہیں ہزاروں لاکھوں موجود ہیں، پوری دنیا کے ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں چاہنے والے، اور چوطرف سے لوگ تسلی دے رہے ہیں، لیکن حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت یہ فرما رہے ہیں بھائی، جو جدائی کا صدمہ ہوا ہے وہ صدمہ تو اتنا زیادہ ہے کہ بغیر بیوی کے گھر میں جانے کا بھی جی نہیں کر رہا ہے مجھے، لیکن اللہ کے فیصلوں پر اتنا اطمینان ہے کہ اب ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ نہیں، اس پر افسوس نہیں ہے، جدائی کا غم ہے، جدائی کا غم تو فطرت ہے، جدائی کا غم تو فطرت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ان کے نواسے کو لا کر ڈالا گیا، حضرت زینب کے بیٹے کو یا بیٹی کو، جس کا دم اکھڑ رہا تھا، آخری وقت تھا، اور آپ کے گود میں لا کے ڈالا گیا۔ آپ ہی کے گود میں، یعنی رحمت للعالمین کے گود میں آپ ہی کا نواسا دم توڑ رہا تھا، تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آنسو چھلک پڑے۔ تو ایک صحابی وہاں تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ اس کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ یہ سمجھا کہ رونا صبر کے خلاف ہے، اس کو یہ سمجھ میں آیا۔ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہذہ رحمت، یہ اللہ کی رحمت ہے، جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ ما شاء، جس بندے کے دل میں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے۔ میرے دل میں اللہ نے رحم رکھا ہے
رحمت کا مادہ اتنا رکھا ہے، میں ایرے غیروں کی تکلیف پر دکھی ہو جاتا ہوں، یہ تو میری بیٹی کی اولاد ہے جو میرے گود میں دم توڑ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ رونا رحمت کا تقاضا ہے، اس لیے اس پر تو کوئی اشکال ہے، نہ یہ دین کے خلاف نہ صبر کے خلاف۔ اچھا، ایک اور موقع پر حضور علیہ السلام کے صاحبزادے ماریا قبطیہ سے جو پیدا ہوئے تھے، حضرت ابراہیم، وہ بھی آخری وقت ان کا ہوا، حضور علیہ السلام کو ان کی بیماری کی اطلاع ملی، آپ تشریف لائے، آپ نے ان کو اپنے گود میں اٹھایا، مگر انہوں نے دم توڑ دیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ تب حضور علیہ السلام نے خود ہی اپنی زبان مبارک سے کچھ کلمات فرمائے، اور وہ کلمات پوری امت کے لیے موقع مصیبت کی صورتحال، مسنون صورتحال، مسنون کیفیت ہر مومن کی کیا ہونا چاہیے، اگر نبی نہ بتاتے تو ان کے دل کی کیفیت ہمیں کیسے معلوم ہوتی؟ اس لیے انہوں نے اپنے کلمات میں، الفاظ میں کیفیت کو بیان کر دیا، تاکہ پوری امت کے لیے مصیبت کی گھڑی میں صبر کی صحیح صورتحال بالکل ایک تصویر بن کے سامنے آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، العین تدمع، آنکھ آنسو بہا رہی ہے، آنکھ آنسو بہا رہی ہے، اور مصیبت میں جب نبی کی آنکھ آنسو بہا رہی ہے تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ غلط نہیں ہو رہا ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہو رہا ہے۔ العین تدمع، آنکھ آنسو بہا رہی ہے، اور والقلب تحزن، اور دل بہت دکھی ہے، غمگین ہے، دکھی ہے دل، تو دل دکھی ہے، آنکھ آنسو بہا رہی ہے۔ اور وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، بیٹے ابراہیم تیری جدائی پر میں بہت غمگین ہوں، تیری جدائی پر میں بہت غم زدہ ہوں، کہ بڑی امیدوں سے پال رہا تھا کہ میرا بچہ میرا وارث بنے گا، میری نشانی بنے گا، جو جو نبی کے دل میں تمنائیں ہوں گی۔ پہلے اولاد ہوئی تھی نرینہ مکہ مکرمہ میں سیدہ خدیجہ سے، لیکن وہ اسی وقت انتقال کر گئی تھی۔ اب کافی عرصے کے بعد پھر اولاد ہوئی، بیٹا ہوا، اب وہ بیٹا بڑا ہو رہا تھا، شاید قریب 2 برس کے ہو گئے تھے وہ، اور اس کے بعد جو ہے اچانک حضور علیہ السلام کے سامنے اللہ کی مشیت آئی کہ صاحب نہیں، یہ بیٹے کو بھی نہیں زندہ رکھنا ہے، ان کو بھی لے لینا ہے۔ اللہ نے ان کو بھی لے لیا۔ تو حضور علیہ السلام اب اللہ کے ساتھ اس بندے کی بندگی کا کیا حال ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ تو بیٹے ابراہیم، تمہاری جدائی سے میں بہت محزون ہوں، دکھی ہوں، اور میرا قلب غمگین ہے، اور میری آنکھ آنسو بہا رہی ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، اور ہم زبان سے بس وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے، جو ہمارے رب کو پسند ہے وہی کہتے ہیں زبان سے۔ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی تھی، اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ کتنی باتیں اللہ نے اس میں صاف کر دی، کلیئر کر دی۔ وہ یہ کہ جس کو بھی مصیبت پہنچے تو مومن وہ ہے جو مصیبت کے لمحات میں کوئی شکوہ کرنے کے بجائے، شکایت کرنے کے بجائے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی ہر شکوہ اور شکایت سے روک کر صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ کہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی صلوات ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت والے لوگ ہیں۔ تو اب نبی اس کے خلاف کیسے ہو سکتے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کا حال یہ ہے کہ دل غمگین ہے، آنکھ کا حال یہ ہے کہ وہ رو رہی ہے، مگر ایمان کا حال یہ ہے کہ ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔
اور کوئی شکوے شکایت کی بات نہیں کہیں گے۔ تو اپنے نفس کو خلاف مزاج، خلاف چاہت صورتحال پیش آنے کے وقت میں اولین مرحلے ہی میں ایسی بات کہنے سے روکنا جو اللہ کے فیصلوں سے ناراضگی کی علامت بن جائے، یہ صبر ہے مصیبت کے وقت میں۔ تو اب دیکھیے 3 موقع ہو گئے صبر کے۔ ایک موقع ہے جب اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ٹائم آئے، یعنی طاعت اور فرما برداری اور وفاداری کا وقت آئے، تو نفس بھاگ رہا ہوگا تو اس کو روکنا، بھاگنے نہیں دینا، دروازہ بند کر دینا، نکلنے نہیں دوں گا جب تک کہ نماز نہ پڑھ لوں، اور بھاگنے نہیں دوں گا میں جب تک کہ یہ کام نہ کر لوں، جب تک کہ اللہ کا حکم پورا نہ ہو جائے۔ تو اس کا گیٹ بند کر دینا، بھاگنے نہیں دینا اپنے نفس کو، اور روکنا اس کو، تو یہ بھاگے گا، ہر نیکی کے کام سے بھاگتا ہے، تو اس کو بھاگنے سے روکنا، یہ ہے الصبر علی الطاعہ۔ اور ہر گناہ کے کام میں جا کے گرنا چاہتا ہے، منہ کالا کرنا چاہتا ہے، ہر وقت ریڈی رہتا ہے گناہ کرنے کے واسطے، تو اس کو روکنا، نہیں گرنے دوں گا اس جہنم میں، یہ گناہ کی جہنم ہے، اس آگ میں گرنے نہیں دوں گا میں، اس گڑھے میں تجھے گرنے نہیں دوں گا، اس کیچڑ میں منہ کالا کرنے نہیں دوں گا میں تجھے، اب اس کو روکنا۔ تو یہ روکنا یہ صبر ہے، صبر کے معنی روکنا، تو یہ روکا، تو اس کو کہتے ہیں الصبر عن المعصیہ، نافرمانی اور گناہ کے کام سے اپنے نفس کو روکنا۔ اور تیسرا موقع ہوا وہ مصیبت کا، جہاں حضور علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو جو تعزیت فرمائی، تو اس میں یہ فرمایا، جب ان کے بچے کا انتقال ہو گیا تو فرمایا ان للہ ما اخذ وَلَهُ ما آتا وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرِي وَلْتَحْتَسِبِي۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی اللہ نے جو لے لیا وہ بھی اسی کا تھا، اور جو دے رکھا ہے نا وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر ایک کا ٹائم ہے، کوئی رہنے والا نہیں اس دنیا میں، نہ سامان رہنے والے ہیں نہ انسان رہنے والے ہیں، کچھ رہنے والا نہیں اس میں، سب کو ہی جانا ہے یہاں سے۔ جب یہ بات ہے تو بیٹی صبر کر لو اور ثواب کی اللہ سے امید رکھو۔ احتساب کے معنی ہیں اپنے عمل پر اجر کی پوری امید اور یقین رکھنا، اس کو احتساب کہتے ہیں۔ تو فَلْتَصْبِرِي وَلْتَحْتَسِبِي، بیٹی صبر کر اس وقت میں، اور احتساب یعنی ثواب کا یقین رکھ اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے تینوں مواقع بتا دیے۔ قرآن مجید میں ان تینوں موقعوں پر صبر کا حکم دیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے مسلمانوں صبر کرو، یعنی رکے رہو، وصابروا، یہ رکے رہنے کا اور بھی تاکیدی حکم ہے، وصابروا، لیکن صابروا جو ہے یہ جو صیغہ ہے یہ دوسرے باب سے آیا ہے، اور وہ مصابرہ سے آیا ہے، اور مصابرہ جو باب مفاعلہ ہوگا اس میں 2 ہوں گے، اس فعل میں 2 آدمی شریک ہوں گے، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوگا وہ۔ تو اب مصابرہ کے معنی کیا ہوگا؟ کس کے ساتھ صبر کرو؟ کسی اور کے ساتھ کرو، اور صبر کسی کے ساتھ کرنا ہے۔ وصابروا کے معنی کسی اور کے ساتھ صبر کرو، تو اس کسی اور کے ساتھ دوسرا کون ہے بھائی؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ایک ہم نفس کو روک رہے تھے گناہ کرنے سے، مثال کے طور پر ہم روک رہے تھے نفس کو نافرمانی سے، ادھر سے شیطان نفس کو کھینچ رہا تھا نافرمانی کرنے کے واسطے، ہم ادھر کھینچ رہے ہیں وہ ادھر کھینچ رہا ہے، ہم بھی روک رہے ہیں وہ بھی روک رہا ہے، تو یہاں مصابرہ ہو گیا۔ تو اصبروا وصابروا ورابطوا، اور مضبوط رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرے، انسان کو کوئی بھی کام کرنا ہو تو صبر کی ضرورت ہے، وہ بغیر صبر کے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ صبر 24 گھنٹے کی ایسی ضرورت ہے جیسا کہ انسان کو 24 گھنٹے سانس کی ضرورت ہے۔
ایسے ہی 24 گھنٹے صبر کی انسان کو دین میں ضرورت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے صبر و صلاۃ کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے صبر کے ذریعے سے۔ اور صبر جو کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مرتبے عطا فرماتے ہیں، بڑے بڑے مرتبے عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا قرآن کریم میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں اور وعدوں پر یقین کیا، ان کو ہم نے ائمہ بنا دیا، ائمہ ہدایت بنا دیا۔ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم کی ہدایت کرتے ہیں، اس کی دعوت کرتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں، ایسے لوگ بنا دیے ہم نے۔ کس صفت کی بنیاد پر؟ ان کے اور بھی بہت سے اعمال صالحہ ہوں گے، لیکن اللہ نے یہاں خاص طور سے لما صبروا، جبکہ انہوں نے صبر کیا اور اپنے نفس کو روکے رکھا نافرمانیوں سے اور اللہ کی کتاب پہ یقین رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو صلہ دیا کہ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان لوگوں کو ائمہ ہدایت بنا دیا جن کے ذریعے دوسروں کو ہدایت ملے۔ تو یہ اتنا بڑا منصب اللہ کی طرف سے صبر کی برکت سے ملا، اس کو اللہ نے صبر سے جوڑ کر صبر کی اہمیت ہمیں بتا دی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو صبر کو وسیلہ بنایا حق کی تواصی کا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں اور ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں۔ ان 4 صفت والوں کو الگ کر دیا، باقی سب لوگوں کے خسارے کا اعلان فرما دیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم تمام انسان وہ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ ہاں، جن کے اندر 4 صفتیں پائی جائیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ نہیں ہیں نقصان میں اور خسران میں۔ وہ کون؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو جمے رہنے کی اور صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ تو اب یہ 4 صفتوں کو اللہ نے بتایا۔ معلوم ہوا کہ اگر آدمی ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے اور ایک دوسرے کو حق پہ جمائے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے تو وہ خسارے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے، وہ نقصان سے بچ جائے گا۔ تو صبر کتنی بڑی صفت ہو گئی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی معیت اور اس کا ہر وقت ساتھ رہنا، ساتھ دینا صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور جو صبر نہیں کرتے ان کو معیت خداوندی نہیں ملتی۔ اس لیے صبر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم لوگ گمان کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ جنت میں بہت آرام سے چلے جاؤ گے؟ ایمان لایا بس کہا قالوا آمنا، یعنی ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، بس یہ بولتے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی اللہ نے تمہیں مصیبتوں میں ڈال کر آزمایا نہیں ہے کہ تم میں سے کون کون مجاہدہ کر سکتے ہیں اور کون کون صبر کرتے ہیں۔ اللہ اس کو دیکھے۔ مجاہدے کا مطلب اللہ کے دین پہ جمے رہنے کے لیے کتنی مشکلات اللہ بھیجیں گے، ان سب مشکلات کا سامنا کرنا، مگر اپنے استقامت کے پیروں کو لڑکھڑانے نہیں دینا اور دین پر جمے رہنا، چاہے فقر و فاقہ آ جائے، چاہے تنگی آ جائے، چاہے مصیبت آ جائے، چاہے پریشانی آ جائے، چاہے کتنی لمبی ہو جائے، لیکن کبھی بھی اپنے زبان کو بھی لڑکھڑانے نہ دینا بے صبری کے ساتھ، اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے دین کو لڑکھڑانے نہ دینا۔ اللہ کے بندے ایسے ہوئے
کتنے بندے ہیں؟ ایک بڑے نیک آدمی گزرے ہیں لکھنؤ میں، پروفیسر آصف قدوائی کے نام سے، عصری تعلیم یافتہ آدمی تھے، لیکن اچھے بڑا قدوائی فیملی، بڑی پڑھی لکھی فیملی ہے لکھنؤ کی، اسی سے متعلق تھے اور پروفیسر تھے۔ کوئی حادثہ پیش آ گیا جس سے ریڑھ کی ہڈی ان کی متاثر ہو گئی، جس سے وہ بالکل فریش ہو گئے، یعنی بستر کے ہو گئے، اپنے سے نہ بیٹھ سکتے اور نہ کھڑے سکتے، نہ چل سکتے، کچھ بھی نہیں، بس بستر پہ پڑے رہتے تھے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں کبھی کبھی ان کی عیادت کے لیے چلے جاتا تھا، بستی کے معزز آدمی تھے، ان کی عیادت کے لیے چلے جاتا تھا، تو جب بھی میں ان سے ملتا اور سلام کلام اور خیر خیریت پوچھتا تو وہ ایک ہی جملہ کہتے تھے، الحمدللہ مولانا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، بہت اچھی حالت میں ہوں، یہی کہتے تھے۔ کبھی فرمایا کہ میں نے ان کی زبان سے بیماری کا شکوہ نہیں سنا، اور ایسی بیماری بھی تھے جیسے مردے کی طرح لوگوں کا بوجھ بنے ہوئے تھے، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا۔ تو مولانا نے لکھا ہے کہ 50 برس تک وہ بستر پہ رہے، اسی حال میں پڑے رہے مردے کی طرح، 50 سال، لیکن 50 سال تو ایک زندگی ہوتی ہے، اس میں کبھی بھی نہیں کہا کہ بیمار ہوں، ہمیشہ کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے مولانا، اللہ کا شکر ہے، اچھا ہوں، بس یہی کہتے تھے۔ مولانا نے ان کو آخری دنوں میں ایک بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ اردو زبان اور انگریزی زبان دونوں زبانوں کے ماہر ہیں، آپ لکھ پڑھ تو نہیں سکتے، لیکن میں آپ سے ایک، ہو سکتا ہے اللہ کام لے لے، گزارش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں بہت قیمتی مضامین ہیں، بہت اہم کتابیں ہیں، مگر اردو زبان میں ہیں، اور ان باتوں کی ضرورت انگریزی جاننے والوں کو زیادہ ہے۔ تو کیا اچھا ہوتا کہ آپ مولانا کی کتابوں کا انگریزی میں پڑھے پڑھے ترجمہ کرا دیجیے، کوئی سنا دے گا آپ کو پڑھ کے، یا آپ اپنی کتاب ہاتھ میں لے کے اردو پڑھتے جائیے اور انگریزی میں بولتے جائیے، کوئی بیٹھ کے لکھ لے گا، اس طرح ترجمہ ہو جائے گا، پھر یورپ میں جائے گا اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ایمان کا سبب بنے، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہدایت اور نیکی کا سبب بنے۔ تو مولانا علی میاں کی اردو کتابوں کا اکثر انگریزی ترجمہ انہی کا کرایا ہوا ہے، یہ نہیں، اور خود حضرت مولانا منظور نعمانی کی معارف الحدیث کا جو انگریزی ترجمہ ہے وہ انہی کا کرایا ہوا ہے، انگریزی میں معارف الحدیث موجود ہے، انہی کا کرایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی سے کام لیتے ہیں اس شکر کے بدلے میں۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا صبر کا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، صبر کی برکت سے اللہ پاک نے ائمہ ہدایت بنا۔ اب ان کو بھی دیکھیے کہ پڑھے پڑھے انہوں نے کتنا بڑا کام کیا کہ ایک عالم دین جس کی بات انگریزی دانوں میں نہیں پہنچ سکتی تھی، یہ وسیلہ بن گئے کہ ان کے علم کو، ان کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہو گیا، علم ينتفع به۔ آج بھی دنیا ان کتابوں کو پڑھ رہی ہے، اور وہ تو گزر گئے لیکن اپنا صدقہ جاریہ کر گئے۔ یہ اللہ نے صبر کی برکت سے کام لے لیا، لیکن ہم صبر نہیں کرتے، جزع و فضا کرتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نہ سمجھو جنت میں ایسے ہی بھیج دوں گا، بلکہ تم لوگوں کو آزماؤں گا، میں طرح طرح کی آفتوں میں ڈال کے آزماؤں گا، یعنی۔ اور وہ جو آیت صبر کی ہے اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہی تو بات فرمائی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی اس میں، کبھی اس میں، کبھی اس میں، کبھی اس میں مبتلا کرتے ہی رہتے ہیں۔ اہل دنیا بھی ہوتے رہتے ہیں، اہل دین بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایمان والوں کا یہ ابتلا آزمائش کے واسطے ہے، جو اس آزمائش میں کامیاب، بس اللہ تبارک و تعالی شانہ اس کے کام بنا دیتے ہیں۔ پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل اور فلاں فلاں جتنے بھی پیغمبر تھے، کل من الصابرین، سب صبر کرنے والے تھے، تمام انبیاء صبر کرنے والے تھے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ادخلناہم فی رحمتنا، انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیا۔ تو ہم بھی صبر کرنے والے بنے، تو صبر کی صفت اپنے نفس کو سکھائیں اور صبر پر اپنے قلب کی تربیت کریں اور دل صابر ہو جائے ہمارا، تو پھر ہم سے بھی یہی ہوگا۔ صبر چونکہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی صبر کے لفظ کے ساتھ مصیبت آ جاتی ہے اس میں، تو ہم سمجھتے ہیں مصیبت کے وقت کا کام ہے، حالانکہ صبر وہ ضرورت ہے، میں نے آپ کو بتایا جیسے زندگی کے لیے سانس کی ضرورت ہے، دین کے بقا کے لیے، ایمان کے بقا کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے صبر کو مصیبت سے نہ جوڑو، صبر کو جو تفصیل میں نے بتائی اس کو ذہن میں رکھو، تو پھر سمجھ میں آئے گا یہ میری کتنی بڑی ضرورت کی چیز ہے۔ چاہے ہمارے پرس میں پیسے نہ ہوں، اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے دل میں صبر نہیں ہے تو ہم ہار جائیں گے اور بہت مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اب ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بار بار صبر کا۔ ہاں بہت آیتیں ہیں لیکن میں صرف 3 آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے اور رسولوں نے صبر کیا ہے اے نبی آپ بھی صبر کیجئے۔ ایک جگہ فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں، یعنی لوگ اپنی جب تک مکے میں تھے تو مشرکین مکہ کی زبان سے آپ کو بڑی اذیت پہنچتی رہتی تھی، ہمیشہ دل دکھاتے تھے، اشعار کہتے تھے، آپ کو بدنام کرتے تھے، آپ کو تہمتیں لگاتے تھے اور آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات، یعنی الزامات اخلاقیات میں تو کوئی نہیں لگا سکا، اس لیے کہ اگر اخلاقیات میں آپ پر کوئی الزام لگاتے ذرہ ذرہ اس کو رد کر دیتا اور ٹھکرا دیتا، خود ان کی بیویاں ان کے بچے اس کو رد کر دیتے، اس لیے وہ حضور پر اخلاقیات میں کوئی تہمت نہیں لگا سکتے تھے۔ لیکن ایسی باتیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نبی تھوڑی ہیں، یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں، اور یہ ماما میں ایک شخص ہے اور وہ شخص رحمان کا نام کا ایک جن ہے، وہ اس جن سے سن کے کہتے ہیں، اور یہود و نصارہ کہتے تھے کہ انہوں نے وہاں پر بحیرہ راہب سے ملا تھا تو اس سے سن کر یہ سب باتیں سنا رہے ہیں، ان کو وحی وغیرہ کچھ نہیں آتی، اور مدینے میں آئے تو منافقین ایسی باتیں کرتے تھے جس سے آپ کا دل دکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر علی ما یقولون، لوگ کہہ رہے ہیں کہنے دیجئے، آپ صبر سے کام کرتے رہیے، اور صبر کی طاقت پیدا کرنے کے لیے سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جیسے میں نے کل کہا کہ فجر کے بعد تھوڑی دیر ذکر کرو اور عصر کے بعد تھوڑی دیر ذکر کرو، نبی کو پسند کیوں؟ اس آیت کی وجہ سے سبح بحمد ربک، تسبیح و تحمید کیجئے قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها اور ڈوبنے سے پہلے، ومن آناء اللیل اور رات کے کچھ حصے میں، فسبح تسبیح کیجئے، واطراف النہار اور دل میں بھی، دن کے دونوں کناروں میں نہیں، دن تمام بھی ذکر کیجئے۔ تو یہ تسبیح جو ہے یہ صبر میں مددگار ہوتی ہے، اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ تعالیٰ کا اچھا۔ تیسری آیت ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پروردگار کے احکامات کو بجا لانے کے لیے صبر سے کام لیجئے اور اس پر جمے رہیے۔ تو یہ نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے۔ جب نبی کے سارے کام صبر سے چلے تو ہمارے کام کون سی اور دوسری اسپرٹ سے چلیں گے؟ ہمارے لیے بھی صبر کی اسپرٹ چاہیے، ہم کو بھی صبر کی بہت سخت ضرورت ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ولیس ذلک لاحد الا لمؤمن، مومن کا معاملہ بڑا خوشگوار، تعجب حیرت ہوتی ہے مومن کے، کیسا خوش نصیب ہے مومن۔ عجبا لامر المومن، مومن کے معاملے میں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے، اس کی کمال ہے مومن کا معاملہ۔ کیا ہے؟ ایک ایسی صفت مومن کو حاصل ہے کہ وہ مومن کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں۔ دنیا میں کتنی قومیں رہتی ہیں،
کسی کو بھی یہ صفت حاصل نہیں ہے جو نبی کو مومن کو حاصل ہے۔ وہ کیا؟ لیس ذالک لأحد الا لمؤمن، یہ صفت سوائے مومن کے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ وہ کیا؟ اذا اصابتہ سراء شکر فہو خیر لہ واذا اصابتہ ضراء صبر فہو خیر لہ، جب اس کو نعمت پہنچتی، خوشی کی بات، سراء خوشی کی بات، تو شکر کرتا ہے، شکر اس کے حق میں بہتر ہے، اور اس کو ضراء یعنی تکلیف کی بات پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، صبر اس کے حق میں بہتر ہے۔ اب بتاؤ دنیا میں کون سی قوم ہے جس کو یہ نعمت ملی ہوئی ہو کہ ہر حال میں خیر ہو، لوگوں کو بھلائی ملے تو خیر ہے اور برائی آئے تو ان کو شر ہے وہ، لیکن مومن کو جو ہے برائی بھی شر نہیں ہے، بھلائی بھی مومن کے لیے خیر ہے اور مصیبت بھی مومن کے لیے خیر ہے انجام کے اعتبار سے، اس لیے فہو خیر لہ فہو خیر لہ۔ حضور نے فرمایا بھائی ایسی چیز تو کسی اور کو بھی نہیں ملی ہوئی، اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہماری ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، اعلم ان فی الصبر علی ما تکرہ خیرا کثیرا، جو چیز تم کو مکروہ اور ناپسندیدہ ہو، اچھی نہیں لگے، اگر تم اس پہ صبر کر لو تو اس میں خیر کثیر چھپی ہوئی ہے، وہ خیر کثیر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اور اگر تم صبر نہیں کرے تو ذلت، رسوائی اور سر مارتے پھرو گے اور الٹے لٹک جاؤ گے، لیکن اللہ نے مقدر نہیں کیا ہے تو ملنے والی تو ہے نہیں، مصیبت ٹلنے والی بھی نہیں۔ اس کے بجائے تم صبر کر لو تو اللہ کی طرف سے خیر کثیر کو پالو گے، تو خیر کثیر کو پالو۔ اور فرمایا وَإِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، النصر مع الصبر، ان النصر مع الصبر، حضور علیہ السلام خبر دے رہے کہ نصرت اللہ کی صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، صبر ہے تو نصرت ہے، اور صبر نہیں تو نصر نہیں، نصر اور صبر ہے تو نصر ہے۔ اللہ کی نصرت لینا چاہتے ہو تو صبر سے کام لو۔ اور فرمایا ان الفرج مع الکرب، کشائش جو ہے وہ تنگی کے بعد ہے، تکلیف کے بعد ہے، تو تکلیف کو گوارا کرو نا تو اس کے بعد کشائش ہے، اور تکلیف ہی کو گوارا نہیں کرو گے تو کشائش کہاں ہے۔ اور فرمایا وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یسر جو ہے وہ عسر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر عسر نہیں آئے گا تو یسر کا مزہ کہاں سے ملے گا تم کو، اس لیے جب مشکل آئے گی اس کے بعد سہولت کی اور راحت کا مزہ ملے گا، اس لیے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک صبر کب فوراً کرنا چاہیے۔ صبر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صبر وہ ہوتا ہے جو فطری طور پر آ جاتا ہے، اور ایک صبر وہ ہوتا ہے جو عقلی طور پر ایمان کے تقاضے سے ہم کرتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلا والا صبر جو ہے جو فطری ہے وہ رفتہ رفتہ ہر نفس کو حاصل ہو جاتا ہے، اس میں اس کا کوئی دخل نہیں، اللہ کا نظام، کائنات کا نظام اس میں دخل ہے۔ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، کسی کا ہو گیا، ہوتا ہی رہتا ہے دنیا میں، ہوا تو اب یہ موقع ہے صبر کرنے کا۔ تو اگر اسی وقت میں اللہ کے فیصلے سے راضی رہتے ہیں اور زبان کو شکایت سے روک کے رکھتے ہیں تو وہ صبر ہے، وہ صبر شرعی ہے، وہ صبر دینی ہے جس پر ثواب ملتا ہے۔ نہیں اس وقت تو صبر نہیں کیا، اس وقت جو جی میں آیا بولے، اس وقت میں جو جی میں آیا کرے، اور بڑی بڑی بے ادبیاں، گستاخیاں سب کر لی اس موقع کے اوپر، اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، اللہ کے حکموں کے خلاف کیے، نبی کی سنت کے خلاف کیے۔ اب اس کے بعد جا کر کے دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، تو کتنے دن، پہلے دن کھانے کے گڑبڑ کرتے رہے، دوسرے دن تھوڑا کھایا، اور تیسرے دن خود ہی مانگ کے کھائے، اور چوتھے دن آہستہ آہستہ پکانے چلے گئے، آہستہ آہستہ سب بھولیں گے، یہ بھولیں گے نا، پھر صبر آ جائے گا، پھر اماں کو یاد کرنے سے اماں یاد آئے گی، یاد نہیں کرو گے تو یاد بھی نہیں آئے گی، اتنے چلے جائے گی، اپنی مشغولیتوں میں آدمی لگ جائے گا، تو وہ بھی تو صبر ہے، مگر وہ صبر شرعی صبر نہیں ہے، وہ صبر وہ اللہ تعالیٰ کی تکوین سے ہمیں صبر میں ڈال دیا جاتا ہے، بھلایا جاتا ہے تاکہ کائنات کا سسٹم فیل نہ ہو، چلتا رہے، اس لیے بھلا دیا جاتا ہے، تو وہ جبری صبر ہے، اس پر کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، ثواب صرف پہلے مرحلے پر۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، بقیع کے پاس سے گئے تو وہ ایک قبر کے سرانے بیٹھ کر ایک عورت رو رہی تھی،
جزا و فضا کر رہی تھی، جو طریقہ ہوتا ہے جاہلیت کا لوگوں میں، آپ کے سکھانے سے ختم ہوا لیکن تھوڑا تھوڑا ان کے اندر تھا، تو وہ بیچاری وہاں بیٹھ کر جزا فضا کر رہی تھی، کچھ رو رہے تھے، بے صبری کر رہی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چلتے چلتے اس کو نصیحت فرمایا، اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر صبر کر، اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر صبر کر، یہ فرمایا۔ تو اس نے جواب میں کہا الیک انی، آپ کو مجھ سے کیا مطلب؟ وہ جانتی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور سے کہنے لگی الیک انی، آپ کو مجھ سے کیا مطلب؟ فإنک لم تصب، یہ مصیبت آپ پہ تھوڑا ہی آئی ہے، آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں، یہ مصیبت آپ پہ تھوڑا ہی آئی ہے۔ تو حضور کو کہہ دیا اس نے، لیکن جانتی نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام چلے گئے، آگے بڑھ گئے کہ بھئی اب یہ بے قابو ہے، اس وقت زیادہ بولنا نہیں اس کو، یہ ایسے ہی جواب دیتی رہے گی، تو چلے گئے خاموش۔ بعد میں اس کو کسی نے بتایا کہ تجھے پتہ ہے کہ تو کس سے کہہ رہی تھی؟ الیک انی انک لم تصب، مصیبت آپ کو نہیں آئی ہے، جائیے اپنا کام کیجیے۔ تو اس نے کہا میں نہیں جانتی، کوئی صاحب نصیحت کر رہے تھے۔ کہا وہ اللہ کے نبی تھے، عقلمند دیوانی اللہ کے نبی تھے وہ۔ تو جب اس کو یہ کہا گیا تو کانپ اٹھی، میں نے اللہ کے نبی کو ایسے جواب دے دیا۔ اب وہ حضور علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے آئی، اس کا بیان یہ ہے کہ میں نبی کے گھر پہ گئی ملاقات کے لیے، تو آپ کے گھر پہ ایک ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا، کوئی دربان تھا نہ کوئی روکنے والا تھا۔ میں نے اجازت لی، میں گھر میں گئی اور میں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے نبی نصیحت کر رہے ہیں، میں سمجھی کوئی بول رہا ہوگا تو میں نے اس کو جواب دے دیا، یعنی صدمے میں جواب دے دیا۔ اب میں صبر کر لیتی ہوں، آپ کا حکم مان لیتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کا تو بندی وہی وقت تھا صبر کا۔ اب جب صدمہ پرانا ہو گیا تو جو صبر ہوگا وہ زبردستی کا ہے، جو اللہ کے سسٹم کا حصہ ہے۔ وہ صبر تمہارا عمل نہیں ہے، تمہارا عمل تو جب ہوتا، جب نفس نہیں کرنے دے رہا تھا صبر، تو آپ صبر کر رہے تھے۔ تو یہ پھر یہ بات ذہن میں یاد دلا دوں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ گھٹو اور رو بھی نہیں، کچھ بولو بھی نہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ رونا آتا ہے، رونے سے انسان کا تھوڑا سا غم ہلکا ہو جاتا ہے، تو رو، منع نہیں، نبی روئے ہیں مصیبت کے وقت میں، آپ بھی رو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے اپنے ہم عمروں سے، اپنے ساتھیوں سے اپنا جی ہلکا کرنے کو، اپنے جی کی بات ایسے کہو جس میں اللہ کا کوئی شکایت نہ ہو، فیصلے سے کوئی ناراضگی نہ ہو، تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ اپنا غم دوسرے سے شیئر کر لینے سے ہلکا ہوتا ہے، ہلکا ہونے۔ اسی لیے تو تعزیت مسنون ہے، تعزیت غم کو ہلکا کرنے کے واسطے ہوتی ہے۔ تو اس کا وقت کب ہے صبر کا، یہ بھی میں نے بتا دیا کہ جب ضرورت ہے جب ہی صبر کرنا ہے، ضرورت کے موقع پر فوراً صبر کرو۔ اور باقی اور اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اب وقت بھی اپنا کراس کر گیا ہے 11 کو، اور بات آگے بڑھ گئی ہے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں اس سلسلے سے، یہ لوگ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ تفصیل کے ضرورت مند بھی نہیں ہیں، اتنا جتنا میں آیات و احادیث کو سامنے رکھ کر پیش کر رہا ہوں، اتنا بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اب معلوم ہو گیا اس تفصیل کے بعد آپ کو کہ صبر ایک صفت ہے جس کے ہم محتاج ہیں، ہر لمحہ محتاج ہیں۔ جب ایسی بات ہے تو صبر کی حقیقت کو جاننا، جس کی کچھ تفصیل آپ کے علم میں آ گئی، اس کی معرفت حاصل ہو گئی، اب یہ اتنے کام کی چیز ہے تو ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھو اور اپنے دل کو اس صفت سے متصف کرو کہ ہمارا دل صابر ہو جائے، ہمارا دل صبر کرنے والا ہو جائے، اور یہ صبر کے لفظ کو مصیبت کے ساتھ جڑے رہنے سے ہٹاؤ، اور جہاں جہاں یہ پھیلتا ہے اور جو میں نے تفصیل بتا دی اس طرح جب دل میں رکھو گے تو صبر کی ضرورت 24 گھنٹے ہے، ہر لمحہ ہے، لہذا صبر سے کام لیتے رہو۔ اور بعض ہماری بہنوں نے یہ میسیج دیا کہ کیا درس قرآن کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا، جو سلسلے تذکیر و موعظت کے نام سے چل رہا تھا۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں سنا رہا ہوں روزانہ، یہ قرآن نہیں ہے، یہ بھی تو درس قرآن ہے، اس میں کتنی آیتیں بیان کی جا رہی ہیں قرآن کریم کی، تو اس کو بھی تو درس قرآن ہے۔
ذرا ذہنوں میں ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ پہلے اقسام میں قرآن رکھی جائے اور کچھ آیتیں پڑھی جائیں اور اس کے بعد جو ہے بیان کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں درس قرآن ہو رہا ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید کی کسی آیت سے ہم نے جو حکم ملا ہے اس حکم کی وضاحت صراحت قرآن و حدیث سے کر کے اس پر ہمیں عمل کرنے کی بات کہی جائے تو اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، یہ درس قرآن ہی ہے۔ یہ کتنی آیتیں میں نے اس وقت پڑھی ہیں اللہ کی کتاب کی، یہ درس قرآن ہی ہے۔ اس کو درس قرآن ہی سمجھو، اس میں اسی طرح جی لگا کر بیٹھو، غور سے سنو اور یہ صفات اپنے اندر لاتے چلے جاؤ۔ ایک ایک بات جو سنتے جاؤ اسے اپنے میں کھوجو، نہیں ہے تو پیدا کرو۔ اس کا مقصد یہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس سے آپ لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور یہ سب صفتیں جو بری تھی نا وہ سب نکلنا ہے، اور یہ جو اچھی بیان ہوتی جا رہی ہیں یہ سب لانا ہے اپنے اندر۔ اسی کا نام اصلاح ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کا نام سلوک و تربیت ہے، اسی کا نام تصوف و طریقت ہے، سب اسی کا نام ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجنے کے مقاصد میں وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا کہ وہ اپنی امت کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ یہ تزکیہ اسی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے۔ مضامین بہت اہم ہوتے ہیں، علمی ہوتے ہیں، تفصیل کے محتاج ہوتے ہیں۔ میں نے بہت مختصر کرنے کی کوشش کی تو بھی ہم 15 منٹ اپنے حد کو کراس کر گئے، لیکن کوئی بات نہیں ہے۔ یہ رمضان کی راتیں ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عبادت میں ہماری راتیں گزرنا ہے، اور علم سب سے بڑی عبادت ہے، علم حاصل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ گرانی کا سبب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور جو صفات ناپسندیدہ ہیں اس سے ہمیں نجات دے، اور جو صفات پسندیدہ ہیں وہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔